بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو زبان میں حصہ قواعد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آج ہم روداد کے حوالے سے پڑھیں گے۔ روداد اصل میں ہمیں زندگی میں انسان کو روزمرہ زندگی میں مختلف معاملات کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کسی چیز کو وصول کرنے کے بعد کیا تحریر لکھی جاتی ہے، کسی تقریب، اجلاس، مشاعرہ یا آنکھوں دیکھا حال کی صورتحال لکھنے کو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ اصل میں ان کا جواب ہے روداد۔ روداد نویسی سے مراد کسی تقریب، جلسے، مشاعرے کا آنکھوں دیکھا حال ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے پیش کرنا ہے۔ گویا یہ ایک نوع سے تلخیص بھی ہے اور جائزہ بھی۔ یہ مضمون سے مختلف بھی ہوتی ہے۔ مضمون میں ہم کسی موضوع پر مختلف خیالات کو ایک منطقی ترتیب اور انشاء کی دل آویزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، مگر روداد نویسی میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ عدالت کی کارروائی اور مقدمے کی کیفیت کے لیے، کسی تقریب، اجلاس، ادبی محفل کی صورتحال کے لیے، حادثات و واقعات، جلسوں جلوسوں کی کیفیات اور پھر آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا۔ اصل میں ایک مضمون میں بحث و تمہیز کا دخل ہوتا ہے، مگر روداد میں ایک واقعہ کی ترجمانی منوعاً کی جاتی ہے، مگر اسلوب کی خوبی لکھنے والے کی اپنی ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روداد اس انداز سے لکھی جائے کہ قاری کے تصور میں ایک نقشہ کھنچ جائے۔ مقاصد کے اعتبار سے مختلف اقسام ہیں: اخباری روداد، ادبی روداد، سیکرٹری یا معتمد کی لکھی ہوئی روداد، اور اس کے علاوہ بس اخباری روداد۔ اخباری روداد کی روداد خبر کہلاتی ہے۔ سڑک پر حادثہ کی روداد، اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف اخبارات وغیرہ میں جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو اخباری رپورٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ رپورٹر لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر چلتے ہیں ادبی روداد کے حوالے سے، تو ادبی روداد ادبی تقریب کا حال اس میں شامل، کوئی ادیب یا شاعر بیان کرتا ہے، شاعر کے تقریب سے متعلق اپنے تاثرات بھی شامل ہوں گے۔ اس میں بتانا ہوتا ہے کہ انسان نے اس میں شمولیت اختیار کی اس تقریب میں، اور اس کے ساری صورتحال کو اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی سیکرٹری یا معتمد کی لکھی ہوئی جو ہوتی ہے، بحیثیت سیکرٹری کسی جلسے کی یا تقریب کی روداد قلم بند کرنا، رپورٹر کی حیثیت شریک ہونا اور تقریب کی روداد لکھنا، اخبار یا رسالے کو بھیجنا۔ تو اس میں ریالٹیز زیادہ ہوتی ہیں، فیکٹس کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے، اور ہم اس میں اپنی طرف سے زیادہ چیزوں کو اخذ یا ایڈ نہیں کر سکتے۔ روداد نویسی کے جو آداب ہیں کہ جس اجلاس کی روداد لکھنا مقصود ہو، اس کی تاریخ، مقام، وقت لکھیں۔ اجلاس کا مقصد کیا تھا، اگر کوئی مباحثہ ہے تو موضوع کیا تھا، اجلاس کی صدارت کس نے کی، مہمان خصوصی کون تھا، حاضرین کی تعداد اندازاً کتنی تھی، اہم شخصیات اگر شریک ہوئی ہوں تو بعض کے نام، جلسہ کا آغاز، تلاوت وغیرہ بھی لکھنا ضروری ہے۔ اگر مباحثہ ہے تو اس میں حصہ لینے والے اسکولوں، کالجوں زیادہ ہوں تو تعداد کم ہو تو نام، مشاعرہ ہے تو شعراء کی تعداد، اہم شرکاء کا ذکر، مباحثہ میں موضوع کے حق میں اور اس کے خلاف تقریروں کے چیدہ چیدہ دلائل، سامعین کا جوش و خروش، عدم دلچسپی، صدر جلسہ اور مہمان خصوصی کی تقریروں میں سے چند ایک اہم جملے رپورٹ کیجیے۔ اسی طریقے سے روداد لکھنے کے لیے چند عملی مشورے ہیں۔ کالج یا کالج سے باہر ہونے والی تقریبات میں شریک ہو کر ان تقریبات میں ہونے والے واقعات کے مختصر نوٹس تیار کیجیے اور اسے روداد مرتب کیجیے۔ جلسے میں کی جانے والی تقریروں سے آپ کو اتفاق ہے یا اختلاف، آپ اس کی تائید یا تردید میں کوئی تبصرہ نہ کیجیے۔ روداد کی زبان سادہ اور رواں ہونی چاہیے، سادگی ہی اس کا فن ہے، البتہ الفاظ کا انتخاب اور واقعات کا بیان سلیقے سے کیا جائے۔ نمونے کے لیے ایک روداد آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ روداد آپ نے کیسے لکھنی ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ ان تمام باتوں کو جو آپ کو بتائی گئی ہیں مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو تقریب تقسیم انعامات کی ایک تقریب کی روداد کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے یہ سارے جو رولز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے روداد کو لکھتے ہوئے، آپ ان کے حوالے سے اس تقریب کی روداد میں دیکھ سکیں گے۔ یوں تو تعلیمی اداروں میں آئے دن تقریبات منعقد ہوتی رہتی ہیں
اور لیکن ایک تقریب جو سال طلبہ کی تعلیمی، ادبی اور جسمانی کارکردگی کے اعتراف اور حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی جاتی ہے، وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس تقریب کے ہر ادارہ اپنی حیثیت کے مطابق تیاری کرتا ہے۔ درسگاہ کو اندر و باہر سے خوشنما اور دیدہ سے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، عمارت کے داغ دھبے دور کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر اسناد اور انعامات کی وصولیابی کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہونے والی جلسہ تقسیم انعامات کی تیاری مکمل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد بہرحال مہمان خصوصی کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ پھر پرنسپل صاحب نے اساتذہ کا فرداً تعارف کروایا، اور پھر اسی طریقے سے ساری صورتحال جو ہے پھر جسمانی کارکردگی کا خوبصورت جائزہ پیش کریں گے۔ پرنسپل صاحب طالبات کی کامیابیاں بڑے مزے لے کر بیان کر رہے تھے، اور ان کی ناکامیوں کی تلخی کو مزہ کے شکر میں لپیٹ کر گوارا قابل برداشت بنا رہے تھے۔ اسی طرح سے پھر مہمان خصوصی نے طلبہ میں اسناد تقسیم کی، اور بعد ازاں اعلیٰ تعلیمی کارکردگی پر طلبہ و طالبات کو سرٹیفکیٹس دیے گئے، میڈل، انعامات دیے گئے۔ تو یہ سارا پھر اس کے لیے مقصد تعلیم کے لیے سیاست طلبہ کے لیے شجر ممنوعہ تو نہیں، اس سے طلبہ کی تعلیم ضرور متاثر ہوتی ہے، اس لیے اس کو اپنانا کس طرح مفید نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے مزید کچھ اہم نکات ہیں کہ حصول تعلیم کے لیے ملک کے فلاح و بہبود کے لیے طلبہ کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ اور آخر میں پھر پرنسپل صاحب نے اپنے اساتذہ طلبہ کی طرف سے مہمان خصوصی اور دیگر مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا، اور پھر اختتام پر قومی ترانہ ہوا، چھٹی ہوئی، پھر اسی طریقے سے مہمانوں کی چائے اور دیگر باسمات سے تواضع کی گئی، اور اس طرح یہ پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ تو یوں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ایک آپ کو کویسچنس ہیں کچھ جو روداد کے حوالے سے آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے آ بھی سکتے ہیں۔ روداد کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، نصاب میں شامل کون سی روداد کی قسم ہے، اور اسے کیسے بیان کرتے ہیں، روداد لکھنے کے آداب کیا ہیں، مقدمے کی کارروائی کو کیا کہتے ہیں۔ یہ چند امتحانی نقطہ نظر سے میں نے کچھ کویسچنس بنائے تھے تاکہ آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے پتہ چل سکے کہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو جو پیپر میں آ سکتے ہیں کویسچنس، اس کے حوالے سے۔ شکریہ۔